اسلام کے اندر اس کا کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارا قرآن شریف ہمارے پروفٹ محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، اس کے حساب سے اگر کسی ایک بھی ناحق بے قصور کا خون کیا جاتا ہے تو پوری انسانیت کا وہ خون مانا جائے گا. یہ جو حرکت انہوں نے شرمناک کی ہے، اس سے نہ صرف دھرم، مذہب، دیشواسی یہ بدنام ہوتے ہیں. کیا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں دیتا. کیا اس طرح کے آپ کے بزرگوں نے یہ تعلیم سے دنیا انسانیت کو رول شناس کرایا؟ نہیں کرایا. تو پھر یہ چیزیں کیوں؟ یہ بے قصور لوگوں کا خون کیسے بہایا جا رہا ہے؟ یہ میری نظر کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مسلمان کہلانے لائق ہے ہی نہیں. معصوم بلکتے ہوئے نظر آئے ہیں، معصوم پریٹکوں کو نشانہ بنایا گیا، مذہب پوچھ کر آتنکی گھٹنا ہو. یہ اور بھی شرمناک ہے. انہوں نے نیچتا کی حد کر دی. کون سا مذہب اس قسم کی تعلیم دیتا ہے آپ کو کہ آپ کسی کا مذہب پوچھ کر کے اس کے اوپر جو ہے آپ گولیاں چلاؤ گے؟ بے قصور ناحق بچوں کو آپ مارو گے، معصوم بچوں کو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ معصوم بچے کا خون بھی پوری انسانیت کا خون مانا جائے گا. یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ارے کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہو؟ کیوں اپنا نام اسلام کے اوپر کر رہے ہو؟ کیوں اپنے ملک کی بدنامی کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کے اس کے اندر تم کم سے کم اللہ کے اس سے تو ڈرو، قہر سے. کیا ہمارے ساتھ اندر قبر کے اندر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر تو ہوگا. قبر کے اندر کیا حساب دو گے تم شرم کرو. اپنے آپ کو مسلمان کرانے لائق نہیں ہو تم. دیش کے پردھان منتری سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں دیش ان کے جہاں جہاں یہ آتنکواد کی جڑیں ہیں اس کے اندر گھس کے ہمیں مارنا ہے، تاکہ یہ جڑیں جو ہیں سمول روپ سے نشٹ ہو جائیں اور ہمارے بے قصور فوجیوں کا خون نہ تو سرحدوں کے اوپر بہے، نہ شہر واسیوں کے اوپر بہے. اور جو پریٹک وہاں جا رہے تھے، وہاں کے لوگوں کو جو روزگار مل رہا تھا 370 ہٹنے کے بعد، جو وہاں پر امن کی فضا قائم ہوئی تھی، اس کو درم برہم کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹیپ لیا تاکہ جو ہے یہ اپنے سوارتھ سدھی کر سکیں. اس لیے اندر گھس کے مارو اور ان کی جڑیں سمول روپ سے نشٹ کرو. 4 اسکیچ جاری ہوئے ہیں جس میں 2 لوکل ہیں، 2 پاکستانی اسکیچ جاری ہوئے ہیں. جہاں جو بھی ہیں ان کو گھس کے مارا جائے، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ بھول گئے 1965 جب ہم نے لاہور پہ قبضہ کیا تھا. یہ دوبارہ چاہتے ہیں تو جو وہ گورنر جنرل تھا انگریز 1947 کے اندر، اس کو جس نے بھارت کا پارٹیشن کیا تھا، اس کے اوپر آپ واپس قبضہ کرو کہ اس کو یہ پارٹیشن کرنے کا کوئی رائٹ نہیں تھا. جنا انہوں نے کرا، دوسرا جنا پیدا نہیں ہوگا. اب ہمیں واپس اس کے اندر بھارت کا حصہ ہے، بھارت کو ایک کرنا پڑے گا. اس وقت دہشت گردانہ واقعہ پیش آیا ہے. ہماری پوری ریاست کے علماء برادری اور ہماری یہاں کی عوام اور مکمل پورے ہندوستانی اس کے سخت الفاظ میں مذمتی کلمات بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک بزدلانہ حملہ ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. چونکہ آپ بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، یہ ملک ہندوستان ہے اور ہندوستان سے ہم محبت کرتے ہیں. ابھی کشمیری بھائی بھی رات میں کینڈل لائٹ جلا کے یہ پیغام دیا تھا کہ اس ملک کو ہم روشن کریں گے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. یہ دہشت گردانہ حملہ ٹورسٹ پہ کر کے، چونکہ میں بھی پہلگام گیا ہوں، کشمیر گیا ہوں، سری نگر گیا ہوں. ہمارے شیموگا کے ایک فیملی وہاں سری نگر میں ایک شکارے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور اپنی بات کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پہلگام بھی گئے ہیں، وہاں اس حادثے کا وہ شکار ہو گئے، شہادت پا گئے. 27 لوگ اس واقعے میں شہادت پائے ہیں اور تقریباً 12 افراد اس سے متاثر ہو کر زخمی ہوئے ہیں. سخت الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان دہشت گردوں کو پکڑیں اور ان کو یہ ایسی عبرتناک سزا دیں کہ پھر کبھی کسی دہشت گرد کو اس طرح کا حملہ کرنے کی ہمت ہو نہ پائے. اس طرح یہ ہے کہ سر عام ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اس طرح دہشت گرد حملہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ورنہ یہ لوگ عدالت میں ادھر ادھر گھوم کے اپنی زندگیاں
यूं गुजार के दहशत गर्दाना हमला करके समझते हैं कि हम बड़े मुजाहिद हैं। ये मुजाहिद नहीं हैं। कभी इस्लाम इस तरह की इजाज़त नहीं देता। हम सख्त अल्फाज में, पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत बयान करते हैं। यानी जो पहलगाम में इतना दर्दनाक हादसा पेश आया है, उसने तमाम हिंदुस्तानियों को जाहिर सी बात है झंझोड़ के रख दिया है। और जो लोग भी बेचारे बेकसूर इनोसेंट लोग मारे गए हैं, उनके घर वालों से हम लोग पूरी अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। और जो लोग भी इस हमले में इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी और उनके मुकम्मल अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी से पूरी ताकत और क़ुव्वत से निपटने की अल्लाह ताला ताकत दे। और उसी के साथ साथ अब पूरे पहलगाम और पूरे कश्मीर में अमन अमान कायम हो। और हमारी पहलगाम और पूरे कश्मीर की आवाम से ये अपील है कि हर तरीके से पीस और कम्युनल हारमनी को इंश्योर करते हुए वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी हर तरीके से सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके हर मुमकिन मदद करें। और पूरे कश्मीर को हर तरीके के आतंकवाद से हमेशा के लिए अल्लाह ताला नजात दे। इन तमाम बातों के लिए आपने देखा अभी हमारे यहाँ दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ और शाहीन एकेडमी लखनऊ के बच्चों ने जमा होकर के सवेरे सवेरे ये खुसूसी दुआ की है। और हम लोग उन तमाम लोगों के साथ इस गम की घड़ी में बराबर से शरीक हैं और हुकूमत से डिमांड करते हैं कि जो लोग भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ उनको सख्त से सख्त सज़ा को यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगामा में जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्वक हमारे भारत के 26 बेगुनाह निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं की हैं, जिससे पूरा देश आक्रोशित है। हम चाहते हैं कि इसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सऊदीया से बीच में ही प्रोग्राम छोड़कर भारत आ चुके हैं। जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म का नाम लेकर निर्मम हत्याएं की हैं, तो ऐसे आतंकवादियों के खात्मे का समय अब आ गया है। विदेशों से भी भारत का समर्थन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादी गंदगी को इस भारत से ख़त्म करने का और सूपड़ा साफ करने का वक्त अब आ गया है और इनका सूपड़ा साफ होना तय है। और मैं दूसरी बात ये बता दूं कि भारत में भी जिस तरह से कुछ लोग इस हमले की आड़ में राजनीति कर रहे हैं और ये एक तो ऐसे लोगों को राजनीति करने से बाज आना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की भी ज़रूरत है कि इनकी मानसिकता क्या है और क्या इनकी मानसिकता आतंकवादियों के लिए सिंपैथी की तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति से राष्ट्रीय हित का नुकसान है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए इस तरह की हरकतों से। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अब जिस तरह से धर्म का नाम लेकर ये निर्मम हत्याएं हुई हैं, अब आतंकवादियों का सफाया भारत की धरती से होगा और ऐसे आतंकवादियों का ठिकाना जहन्नम होगा। इन्हें कहीं भी जहन्नम के अलावा जगह नहीं मिलेगी और इन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा।